اچھا مفتی صاحب، آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات پریشانیوں کے لیے، اس میں اگر کوئی آ کر کہے کہ مفتی صاحب میں اس طرح سے زندگی گزار رہا تھا اور آج میں توبہ کر کے اس سے واپس اپنی اصل زندگی پہ آنا چاہتا ہوں جو کہ اسلام کی زندگی ہے، لیکن میرا رزق اس میں چلا جائے گا سارا، بظاہر میری آسائش چلی جائے گی، تو چونکہ آپ تو رزق میں فراخی کے لیے اور قرض میں فراغی کے لیے وظائف بتاتے ہیں، تو ایسے بندے کو کون سا وظیفہ بتائیں گے؟ قائل کریں گے؟ اس کی ہمت کے لیے وظیفہ دیں گے؟ اس کو رجوع اللہ کے لیے کیا ہمت دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ دونوں حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، کل ہی بات ہو رہی تھی نا فیملی کے حوالے سے، قبلہ شاہد مدینی صاحب نے بھی ہم آفیئر تھے، میں نے ان کو یہی جملہ کہا، پرسوں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، اس وقت ڈپریشن سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے ہوتی فیملی۔ فیملی تو سب سے پہلے جب ہمارے پاس اس طرح کی کیسز آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنی فیملی سے بات کریں، کیونکہ ابھی حدیث پاک بھی بیان کی گئی کہ بندہ تباہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ حرام کماتا ہے، فرمایا اس کی اسباب یہ ہوتے ہیں کہ اس کی فیملی سے ڈیمانڈ کرتی ہے، تو آپ فیملی کو بٹھائیں، کیوں دیکھیں دنیا عارضی ہے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام 1050 سال عمر پائی آپ نے، 950 سال تبلیغ فرمائی اور عمر مبارک پائی 1050 سال۔ بعد از وصال آپ کو خواب میں دیکھا گیا اور معاملہ پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا جب فرشتے میری قبر میں تشریف لائے اور فرشتوں نے آ کر پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا، یعنی اتنی لمبی عمر پائی آپ نے تو دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا میں 1050 سال دنیا میں رہ کر آئی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائیں، بس میں اتنی دیر دنیا میں رہا ہوں۔ 1000 سال میں 1050 سال عمر۔ تو اب آپ سوچئے کہ ابھی اس وقت حرام کما کر لگژری لائف، لیکن آخرت سے اس کا موازنہ کیا جائے، آخرت میں کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جنتی کو جو رزق حلال کمانے والا ہوگا، قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا اللہ ایماندار حلال رزق کمانے والے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جو ضمانت دے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، حرام نہیں کمائے گا، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے! تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ احادیث پر غور کریں اور مشکلات تو آئیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں حرام میں ابتلا ہے، آزمائش ہے، یہ فقہاء نے احناف نے بیان کیا، فرمایا حرام میں ابتلا ہے، حلال میں ابتلا نہیں حضرت، حرام میں ابتلا ہے، حرام میں لذت رکھی گئی ہے، حرام میں بظاہر ایسا لگتا ہے بہت پھیل رہا ہے لیکن سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ایک تعداد ہے جو فراڈ کرتے ہیں، جو پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں لوگوں کے، کھا جاتے ہیں، کمپنیاں پوری اور باقاعدہ پلان بنا کے چیٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو دیکھیے، میں بذات خود کئی لوگوں کو اس طرح جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ 2 نمبریاں کی، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں، وہ کسی کے ریفرنس سے میرے پاس پہنچے۔ جب وہ میرے پاس پہنچے، حضرت 2000 گز کا ایک مہنگے ترین علاقے میں بنگلہ ہے ان کا، سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، یعنی انسان جس لگژری لائف کو صرف تصور کر سکتا ہے وہ ساری اس کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے مسئلہ یہ ہے، میرے لیے آزمائش کیا ہے؟ بولا میرا اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیں، بیٹی یہ کوئی نہیں ہے، 4 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹے والا بیٹا 11 سال کا ہے، صرف وہ صحت مند ہے، باقی تینوں بیٹے نیم پاگل ہیں، پیرالائز ہے، اور جو سب سے بڑا بیٹا ہے، اب بتائیے اس کی دولت، وہ شہرت، وہ پیسہ کس کام کا؟ سوئمنگ پول کو کیا کس کام کا؟ ڈوب کے مر جائے۔ تو اسی طرح جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا تو ہم اسے بولتے ہیں دیکھیں آپ اول تو اللہ کی رسی کو مضبوط، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اب مشکلات آئیں گی، اب مصیبت آئے گی، اب آزمایا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں اللہ نے فرمایا پہلی بات کہ راستہ بنے گا ضرور، روزی دے گا ضرور، وہ ایسے راستے سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جب اللہ سے ڈرے گا نا بندہ تو پھر وہ حرام کی طرف راہ نہیں بڑھائے گا۔ تو پہلے ہم یہ ذہن بناتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وظائف پڑھیں آپ، کیوں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مشکلات تو آئیں گی، ظاہر سی بات ہے، ایک حرام پیسہ آ رہا ہے، ایک ناجائز پیسہ آ رہا ہے، ناجائز ذرائع ہیں، وہ لوگ چھوڑیں گے تو نہیں آپ کو، وہ اتنے آسانی سے آپ کو جانے تو نہیں دیں گے کہ وہ بولیں گے یار ہمارے کام ہوتے تھے۔ رشوت کو حرام ہی اس لیے قرار دیا گیا نا کہ حقدار کا حق مارا جاتا ہے،
ورنہ تو ایک کا کام ہو رہا ہے اور ایک کو پیسے مل رہے ہیں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ حرام اس لیے قرار دیا گیا. تو لہٰذا جب بھی ایسا مشکل وقت آئے تو امور آخرت پہ غور کریں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے، یعنی عرش کے سائے میں، آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، عرش کے سائے میں اس کو جگہ مل جائے، جنت مل جائے، تو انشاءاللہ پھر یہ مشکلات نہیں رہیں گی. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.